نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ تو اب تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور آپ حضرات کے سامنے آیا۔ مکی دور یعنی 13 سال کا دور مکمل ہو چکا، اور رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ تو مکی دور مکمل ہو گیا، اور اب جو شروع ہو رہا ہے وہ مدنی دور شروع ہو رہا ہے، مدینے والا۔ مدینے کو جو ہے 3 زمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عہد تو وہ ہے کہ جس میں دشمنوں نے مدینے کے مسلمانوں کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا چاہا، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانی چاہیے، اور یہ چاہا کہ مسلمان ایک وطن کی حیثیت سے مدینے کو جو ہے وہ ترقی نہ دے سکیں، اور یہاں پر مسلمان امن و امان کے ساتھ نہ رہیں، لہٰذا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کو حتیٰ کہ ان پر چڑھائی کی بھی کوشش کی گئی، ان کے راستوں کو روکا گیا، ان کی تجارت کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تو ایک دور تو یہ دور چلتا ہے سن 1 ہجری سے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری تک۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، تو ذی قعدہ سن 6 ہجری تک۔ پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد سے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے بت پرستوں سے صلح کی، اور اس کے بعد جو ہے امن و امان کا موقع ملا رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اپنی طاقت جمع کرنے کا موقع ملا، تیاری کا موقع ملا۔ اسی میں رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے خط لکھے۔ یہ زمانہ جو ہے سن 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک ہے۔ 8 ہجری فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، تو رمضان 8 ہجری پر یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا دور مدینہ کا ہے پھر اس کے بعد کا، کہ جس میں مسلمانوں کو طاقت و قوت ملی فتح مکہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ یہ سلسلہ 8 ہجری سے 11 ہجری تک کا، یعنی رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آخری وقت تک کا۔ 11 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، تو یہ تب تک کا جو ہے دور ہے۔ تو 3 زمانے ہو گئے۔ پہلا دور 6 ہجری تک، جس میں مسلمان انتہائی پریشان رہے مدینے میں رہ کر، ان کو خدشہ لگا رہا، لوگوں نے مکے والوں نے ان کو مٹانے کی کوشش کی، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، بے اطمینانی کی زندگی گزری۔ سن 6 ہجری سے 8 ہجری تک یہ امن و امان کا زمانہ گزرا، صلح حدیبیہ کے بعد سے 8 ہجری یعنی فتح مکہ تک۔ اور تیسرا دور پھر اس کے بعد عروج کا، کہ جس میں پھر اسلام میں لوگ جوگ در جوگ خوب زیادہ داخل ہوئے۔ ہجرت کے وقت مدینے کے حالات، ہجرت کے وقت مدینے کے کیا کیا حالات تھے، رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیا کیا مسائل تھے، اور کن لوگوں سے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کو واسطہ تھا۔ تو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینے میں 3 قسم کے لوگ تھے پورے مدینے میں۔ اس وقت مدینے میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر جو تھے وہ صحابہ اکرام تھے، اہل اسلام۔ صحابہ کے تعلق سے یہ چیلنجز تھے، یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ ظاہر ہے مکے میں ان کا مال و اسباب تھا، ان کے گھر تھے، ان کی تجارت تھی، ان کا کاروبار تھا، سب کچھ تھا، اور مکہ چھوڑ کر انہوں نے مدینہ ہجرت کی ہے، تو اپنا گھر بار اپنے ساتھ اٹھا کر نہیں لائے ہیں، اپنی مال و دولت ساتھ نہیں لائے ہیں، ان کا مال و دولت چھین لیا گیا، سب کچھ ان سے چھین لیا گیا۔ تو صحابہ نے اس حالت میں جو ہے مدینہ میں ہجرت کی ہے۔ تو نمبر 1، پہلے نمبر پر کون تھے؟ صحابہ یعنی مسلمان، اور مسلمانوں میں 2 طرح کے لوگ، ایک تو وہ کہ جن کے اپنے وہاں گھر بار تھے، انصار، وہاں کے مسلمان جو مدینے کے تھے، اور ایک وہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے تو پریشان حال تھے، ان کے پاس اپنا گھر بار نہیں تھا، اپنا کاروبار نہیں تھا، مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ یہ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے۔ تو اب یہ مسئلہ تھا
کہ یہ پھر سے زندگی کی پٹری پر کیسے آئیں، ان کی زندگی کیسے گزرے. تو ایک تو اہل اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جن میں انصار و مہاجر دونوں تھے. نمبر 2، دوسرے نمبر پر مدینے کے جو پرانے بت پرست تھے، مشرکین جو شرک کرنے والے تھے، پرانے قبیلے، تو ایک وہ قوم تھی. لیکن ان میں سے ان لوگوں کو، جو مدینے کے مشرکین تھے، ان کو مسلمانوں سے کوئی بیر نہیں تھا. جیسے مکہ کے مسلمان تھے، وہ تو مسلمانوں کو مٹانے کے در پر تھے، لیکن مدینے کے جو مشرک تھے، شرک پرست تھے، ان کو مسلمانوں سے کوئی خاص وہ نہیں تھا کہ بھئی ایک جو اندرونی تعصب اور مٹانے کا ایک وہ ہوتا ہے نا، جو مکہ والوں کے اندر تھا. ان کے اندر کیوں تھا؟ اس وجہ سے ان کے اندر تھا کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کی سرداری ختم ہو رہی ہے، مرکزیت مکے کی ختم ہو رہی ہے جو ان کے ہاتھ میں تھی، سیادت و قیادت. تو بہرحال مدینے کے جو مشرک تھے، ان کو اتنا زیادہ دل میں ہٹ دھرمی نہیں تھی. اسی وجہ سے بہت جلد وہ مشرک جو ہے رفتہ رفتہ پھر اسلام میں داخل ہو گئے. تو مدینے کے جو مشرک تھے وہ پھر رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن کچھ مشرک ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے اور دل میں مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ حسد، جلن اور کڑھن رکھے ہوئے تھے، جن میں پیش جو تھا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ رئیس المنافقین تھا. اس کے بہت زیادہ کڑھنے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ جو تھا، یہ مکے میں، یہ مدینے میں ایسا شخص تھا کہ مدینے کے لوگ اس کو مانتے تھے، بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتے تھے. بلکہ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے تک مدینے کے تقریباً تمام قبیلے والے اس چیز پر متفق ہو گئے تھے، خاص کر جنگ بعاث کے بعد. جنگ بعاث کا ذکر پیچھے آیا تھا. تو مدینے کے سارے قبیلے والے اس چیز پر متفق ہو گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا ہم سردار بنا لیں. تو گویا کہ مدینے کی سرداری جو آنے والی تھی وہ کس کے پاس آنے والی تھی؟ عبداللہ بن ابی کے پاس، اس مشرک کے پاس آنی تھی. اب اسی درمیان میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ جاتے ہیں. مدینے میں مدینے کے لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اس کی سرداری اور اس کی بادشاہت جو تھی وہ کھٹائی میں پڑ گئی. تو اس کو یہ سب سے بڑی کڑن تھی کہ میری جو سرتاجی چھینی ہے، کیونکہ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے ہی سارے مدینے والے متفق ہو گئے تھے کہ بھئی عبداللہ بن ابی کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اپنا ایک طرح سے بادشاہ بنا لیتے ہیں، سارے معاملات ان کے سپرد کر دیتے ہیں. اب رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آ گئے، مدینے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے. تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرکاری طور پر ایک بادشاہ تو نہیں تھے، لیکن بے تاج بادشاہ ضرور تھے مدینے کے. سارے مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو مقام و مرتبہ دیتے تھے. تو عبداللہ بن ابی کی سرداری کھٹائی میں پڑ گئی. تو کہیں نہ کہیں اس کو یہ لگتا تھا کہ میری سرداری جو چھینی ہے یا میری سرتاجی جو میرے ہاتھ سے گئی ہے وہ ان کی وجہ سے گئی ہے، محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ کڑتا تھا کہ بہت زیادہ. اور اس کا ساتھ دینے والے وہ لوگ تھے کہ جو جب یہ پورا خاکہ تیار ہوا کہ عبداللہ بن ابی سردار بن جائے گا تو ان کو یہ عہدے دیے جائیں گے، وہ لوگ بھی اسی کے ساتھ تھے، وہ مشرک بھی اسی کے ساتھ تھے. تو اس کا پورا ایک جتھا بن گیا مشرکوں کا. تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ والے یہ مسلمانوں سے کڑتے تھے. اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا. اس نے جب یہ دیکھا جنگ بدر جب ہونے لگی تو اس نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو سمجھایا کیا کرو گے جا کر، تمہاری جان چلی جائے گی، جنگ میں کیا رکھا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن گئے بہت سارے صحابہ نکلے. تو جب اس نے یہ دیکھا جنگ بدر تک کہ میری شرارتیں کام نہیں آ رہی اور میری بات کوئی نہیں ماننا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ بظاہر اسلام قبول کر لیا. عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن دل میں اس کے کفر چھپا ہوا تھا. اس وجہ سے اس کو منافق کہا گیا، بلکہ رئیس المنافقین، تمام منافقوں کا سردار. تو بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اس کے کفر چھپا ہوا تھا. اور جس کے دل میں کفر ہو، صرف زبان سے وہ اپنے اسلام کا اظہار کرے کسی ظاہری فائدے کی وجہ سے، زبان سے صرف اسلام کا اظہار کرے، دل میں کفر ہو، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے. تو یہ رئیس المنافقین ٹھہرا، منافقوں کا سردار. البتہ اس کا بیٹا تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ دل سے مسلمان ہوئے تھے. تو یہ رئیس المنافقین تھا. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ بھئی
میری دال نہیں گل رہی، تو اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا کہ شاید اب مجھے کچھ فائدہ مل جائے، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی فائدہ نہیں ملا، کیونکہ سرداری مسلمانوں کی جو تھی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ انصار و مہاجرین کے پیشوا و مقتدا، امام، بادشاہ، سردار، سب کچھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو دوسری قوم یہ تھی مشرکوں کی جن میں سے زیادہ تر مسلمان ہو چکے تھے، چند اس طرح کے عبداللہ بن ابی جیسے رئیس المنافقین، یہ مسلمانوں کے خلاف تھے اور بیر رکھتے تھے۔ تیسری قوم جو تھی مدینے میں وہ یہودیوں کی تھی۔ تو ایک تو صحابہ ہو گئے مسلمان، دوسرے مشرک جن میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے، تھوڑے سے بچے، لیکن ان کو مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کی جسارت اور ہمت نہیں تھی، تعداد کم تھی، مسلمانوں کا غلبہ تھا مدینے میں۔ تو تیسری قوم جو تھی وہ تھی یہودیوں کی۔ یہودی جو تھے یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ جلا کرتے تھے۔ اچھا، مارکیٹ پہ یہودیوں کا قبضہ تھا، صنعت پر، مارکیٹ پر، خرید و فروخت پر، تجارت پر، کاروبار پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ یہودی بہت ہی زیادہ عیار اور مکار تھے، اور یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ جلتے تھے۔ ان کے حسد کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے، آخری رسول کا تو یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آخری رسول ہمارے یہاں آئیں گے، یہودیوں میں سے پیدا ہوں گے، کیونکہ اب تک جتنے انبیاء اکرام آئے تھے وہ انہی کی نسل میں سے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل، دو بیٹے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد جو نبوت کا سلسلہ چلا، یہ دونوں نبی ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ تو نبوت کا سلسلہ جو آگے کو چلا ہے وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے چلا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، تو یہ سارا سلسلہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھا۔ تو یہودیوں کو آخری رسول کا باقاعدہ انتظار تھا، یقین بھی تھا، بلکہ یہ کہا کرتے تھے مشرکوں سے، بلکہ مکہ کے مشرکوں سے بھی کہتے تھے اور اپنے یہاں کے لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے جنگ کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اسی سلسلے میں سے آئیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آخری رسول آئے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے۔ سارا سلسلہ کس کی نسل سے؟ حضرت اسحاق کی۔ صرف آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ تو یہودیوں کو حسد ہو گیا، آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہم میں کیوں نہیں آئے، ان میں سے کیوں آئے؟ حتیٰ کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ اے نبی، ان کو یہ آپ کو بالکل اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے صلبی بچوں کو پہچانتا ہے۔ باپ کے جو سگے بچے ہوتے ہیں، باپ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، تو جیسے اپنے سگے بچوں کو باپ پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طریقے سے یہودی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ حسد کی بنا پر آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کا یہ معاملہ تھا۔ تو یہودی بہت زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے، جلن رکھتے تھے۔ اس کے پیچھے کی یہ تمام وجوہات تھیں۔ اس کے کئی موقع ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی مسلمانوں سے کس قدر کینہ کپٹ رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، لیکن ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ اور میرے چچا مجھے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے چچا اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے میرے باپ بھی اپنی باقی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں گھر میں آتی سب سے پہلے میری طرف متوجہ ہوتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے اور ٹھہرے ہوئے تھے بنو عمرو بن عوف قبیلہ، سب سے پہلے جہاں قباء کے پاس آ کر ٹھہرے تھے، تو یہ کہتی ہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ کہ میرے باپ اور چچا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اسی دن وہاں پر حاضر ہوئے اور جا کر کچھ سوال کیے، کچھ پوچھا، کیونکہ یہ نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ وہی آخری رسول ہیں جو نشانیاں ہماری کتابوں میں بتائی گئی ہیں۔ تو وہاں سے جب واپس آئے تو بالکل تھکے ہارے، تھکے قدموں کے ساتھ میرے چچا اور والد گھر پر آئے اور میں متوجہ ہوئی، لیکن یہ میری طرف
جس طریقے سے جوش و خروش سے متوجہ ہوتے تھے اس طریقے سے میری طرف متوجہ نہیں ہوئے. بہت ہی زیادہ غمگین تھے، جیسے ان پر قیامت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو. تو میرے چچا نے کہا اسی دوران میرے باپ سے، کیا تم پہچانتے ہو یہ وہی ہے؟ یعنی جو ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں اپنی مذہبی کتابوں میں آخری رسول کی وہی ہے؟ تو باپ نے کہا ان کے کہ ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے. کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میں تو جب تک زندہ رہوں گا دشمنی کرتا رہوں گا، میں ان کے خلاف ہی رہوں گا. تو گویا کہ یہ پہچان گئے تھے کہ یہ آخری رسول ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے کہ ہماری قوم میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، یہ لوگ دشمنی پر اتارو ہو گئے. اسی طریقے سے یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور یہودی ان کو بہت اہمیت دیتے تھے. یہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات پوچھے، کیونکہ نشانیاں بتائی گئی تھی نا ان کی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں، یہ جو پہلے کی آسمانی کتابیں تھیں آخری رسول کی، اس میں نشانیاں بتائی گئی تھیں. تو وہ نشانیاں جانچنے کے لیے انہوں نے سوال کیے اور ان سوالوں کے جواب آخری رسول ہی دے سکتے تھے، کوئی نبی ہی دے سکتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے آ کر سوال کیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیے. تو وہ پہچان گئے کہ یہی آخری رسول ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے. یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بڑے مقام و مرتبے والے تھے. ان کے والد بھی عالم تھے، ان کے والد بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور ان کی بھی یہودیوں میں بڑی عزت تھی. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی قوم جو ہے یہ بڑی مکار اور شاطر قوم ہے، یہ بڑے شاطر اور مکار ہیں. اگر انہیں پہلے ہی پتا چل جائے گا میرے اسلام کے بارے میں تو مجھ پر تہمتیں لگانے لگیں گے، میرے بارے میں جھوٹ بولنے لگیں گے. اس لیے ابھی ایسا کریں، میں چھپ جاتا ہوں اور آپ میرے متعلق ان سے پوچھنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ تمہارا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہودیوں نے کہا وہ ان کے کیا کہنے، عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے عالم ہیں بڑے، اور عالم کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور شریف ہیں اور شریف کے بیٹے ہیں. یعنی وہ خود شریف انسان ہیں، عزت دار انسان ہیں، ان کے والد بھی عزت دار ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں تو کہا اللہ حفاظت فرمائے. وہ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ اس شر سے ان کی حفاظت فرمائے. تو اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر نکل آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں. تو یہودی جو تھوڑی دیر پہلے تعریف کر رہے تھے، معلوم ہے کیا بولے شرن وابن شرنا، یہ بڑا بدبخت شریر آدمی ہے اور شریر کا بیٹا ہے، بدبخت کا بیٹا ہے. تھوڑی دیر پہلے تعریف کر رہے تھے اور جب یہ پتا چلا کہ اسلام قبول کر چکے تو کیا کہا، اس کا باپ بھی بدبخت تھا، باپ کو بھی لپیٹ لیا، اس کا باپ بھی شریر تھا، شر تھا، اور یہ بھی بڑا شر ہے. تو یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کے حسد کا، یہودیوں کے تعصب کا، ان کی عداوت اور دشمنی کا تجربہ ہوا. تو تیسری قوم یہ یہودی تھے اور یہ اپنے آپ کو اہل عرب سے جو ہے فائق سمجھتے تھے، ہم برتر ہیں. کیوں سمجھتے تھے؟ سمجھنے کی وجہ وہی تھی کہ ان کو یہ تھا کہ بھئی ہمارے یہاں نبی آتے رہے، ہمارے یہاں پیغمبر آتے رہے. تو یہ اہل عرب سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، احساس برتری میں مبتلا تھے، احساس برتری میں مبتلا تھے. اور ان لوگوں کو امی بولتے تھے، ان لوگوں کو مکے کے اہل عرب کو جو ہے یہ امی بولتے تھے. حالانکہ یہودی اصل باشندے نہیں تھے مدینے کے، یہ لوگ روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی. تو وہاں کے دبے کچلے یہودی، ستائے ہوئے، جن کو ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر حقوق نہیں مل رہے، تو وہاں سے بھاگ کر انہوں نے مدینے میں پناہ لے لی تھی. یہ وہ یہودی تھے، حالانکہ مدینے کے اصل نہیں تھے، انہوں نے وہاں آ کر پناہ لی تھی روم سے. بالکل وہی معاملہ جو ابھی فلسطین کا چل رہا ہے، وہاں پر بھی یہودیوں نے آ کر پناہ لی تھی نا. جب ہٹلر نے ان کو مارا تھا
تو دنیا کے خطے سے ادھر ادھر سے جا کر فلسطین میں پناہ لی تھی، تو ننگے بھوکے پہنچے تھے، فلسطینیوں نے پناہ دی تھی، 3% تھے، پھر 30% تک ہو گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے۔ تو روم سے یہ دبے کچلے لوگ، ستائے ہوئے لوگ مدینے میں آ کر بس گئے تھے اور وہاں پر آ کر یہ رہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود، یعنی پناہ گزین ہونے کے باوجود، یہ اپنے آپ کو وہاں کے لوگوں سے، اہل عرب سے برتر سمجھتے تھے کہ ہم تو وہ قوم ہیں جو نبیوں والی ہیں، ہم پر اللہ کے یہ احسانات رہے ہیں، من و سلوہ، ان پر اللہ کے بڑے احسانات تھے۔ وہ تو ان کی ناشکریاں تھیں کہ اللہ کی لعنت کے حقدار یہ ٹھہرے، ورنہ اللہ کے بڑے احسانات تھے ان پر، لیکن اللہ نے جس قدر ان پر احسانات فرمائے، انہوں نے اللہ کی اتنی ہی نافرمانی اور ناشکری کی۔ اس سے زیادہ احسانات کیا ہوں گے کہ بنا بنایا کھانا اترتا تھا، من سلوہ، تو کہنے لگے کہ موسیٰ یہ پیاز لہسن یہ کچھ نہیں ملے گا کھانے کو، ہم چاہ رہے ہیں یہیں کھیتی باڑی کریں اور ہم خود کھائیں۔ اتنی ناشکری کہ سجدے کا حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، تو سرین زمین پہ رکھ کر یہ سر اوپر کو کر رہے ہیں، اور کہا گیا کہ کہو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو کہہ رہے ہیں کہ بالیوں میں دانے ہیں، بالیوں میں دانے ہیں، الفاظ بدل دیے۔ بڑی ناشکری قوم۔ اللہ نے کوہ طور کو اٹھا لیا، ان پر عہد لیا کہ ابھی تم کو بھسم مار دیا جائے گا، تو سجدے میں پڑ گئے، ڈر کے مارے اللہ کے سجدے میں پڑ گئے، اور سجدے میں پڑھ کر بھی یوں کر کے کنکھیوں سے اوپر کو دیکھ رہے کہ گر بھی رہا ہے یا ویسے ہی اللہ ڈرا رہا ہے۔ بڑی مکار اور شاطر قوم۔ تو اللہ کے بڑے ان پر احسانات تھے، لیکن جتنے احسانات تھے اتنی ہی زیادہ انہوں نے ناشکری کی، تو یہ اسی گمان میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ تو یہ احساس برتری میں مبتلا تھے کہ یہ اہل عرب، یہ کون ہے؟ یہ امی ہیں۔ امی کا مطلب ان پڑھ، یہ ان پڑھ ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، علم ہمارے پاس ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ اہل عرب کو جو ہے اپنے سے کمتر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو احساس برتری میں مبتلا تھے۔ تو ایک یہ یہودی قوم وہاں پر تھی۔ تو 3 قومیں مدینے میں ہو گئیں، مسلمان، مشرک، جن میں سے اکثر اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن کچھ مشرک رہے عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرح کے، جو آخر دم تک رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتے رہے، اور تیسری قوم جو تھی یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں میں بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جن میں خاص تھے، حضرت صفیہ تھیں جو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں، لیکن ان لوگوں کو کھلے طور پر مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کا وہ نہیں تھا، یہ کچھ کرنے کی جسارت نہیں رکھتے تھے، حالانکہ ان کے مشہور کئی قبیلے تھے، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع۔ تو یہ حالات وہاں کے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں ہجرت کر لیتے ہیں اور مسلمان ہجرت کر لیتے ہیں، تو اب جو چیلنجز تھے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ان چیلنجز کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سلجھاتے ہیں۔ بھئی ایک نیا اسلامی معاشرہ تشکیل پایا ہے، مسلمانوں کا ایک نیا وطن بنا ہے مدینہ، اور یہ وطن ایک وقتی نہیں تھا، ایک دائمی وطن تھا مسلمانوں کا، لہذا ہر مسلمان پر ضروری قرار پایا کہ نئے وطن کے ترقی میں، تعمیر میں، تشکیل میں اپنے اپنے طور پر ہر مسلمان حصہ لے، جس کے پاس جتنا ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ اس اعتبار سے، جس کو اللہ نے کم دیا ہے وہ اس اعتبار سے، لیکن نئے اسلامی وطن کی تشکیل میں ہر مسلمان حصہ لے۔ سب سے پہلے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد کی ایک بنیاد تو مسجد قباء سب سے پہلے آ کر راستے میں رکھی تھی، مسجد قباء جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ گھر پر جا کر انسان وضو کر کے گھر سے پاکی حاصل کر کے چلے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، کبھی حج و عمرے پر جانا ہو، مدینہ جانا ہو تو مسجد قباء میں بھی جا کر 2 رکعت پڑھنی چاہیے، ایک عمرے کا ثواب ہے صرف 2 رکعت کا۔ تو اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد جب باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو النجار میں جا کر ٹھہرے، اور بنو النجار میں کس کے یہاں ٹھہرے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں۔ آپ کو بتایا تھا، پیچھے آئی تھی بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ بھئی اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں میں قیام کروں گا، تو ایک جگہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہاں سے کس کا گھر قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی
اور کجاوا اٹھا لیا, کہا اللہ کے رسول آئیے, غریب خانہ موجود ہے, سب سے قریب میرا گھر ہے, یہ رہا میرے گھر کا دروازہ بالکل قریب ہے. تو باقی لوگ کوشش کرنے لگے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھائی ابو ایوب ہی کے یہاں چلتے ہیں. کجاوا انہوں نے لے لیا جو سامان ہے مہمان کا, تو پھر ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں. تو جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی وہیں پر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد نبوی, جس میں ایک نماز کا اجر و ثواب کتنا ہے, 1000 نمازوں کے برابر. مسجد حرام میں 1,00,000 کے برابر, مسجد نبوی میں 1000 کے برابر, اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 کے برابر. تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. یہ جگہ جو تھی جہاں مسجد نبوی تعمیر ہے, یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین پر مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے, تو یتیم بچوں نے اپنی طرف سے مسجد کے لیے وہ جگہ ہبہ کرنی چاہیے. لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہ فرمایا. یتیم بچے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, ہم قیمتاً جو ہے اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدیں گے. تو بہرحال تعاون ہوا, صحابہ نے تعاون جمع کیا اور مسجد نبوی کے لیے زمین خرید لی گئی, اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی. مسجد نبوی کی دیواریں کچے گارے کی بنائی گئیں, اور اس کے دروازوں کے جو پائے تھے یہ پتھر سے بنائے گئے, اور دیواریں کھڑی کر کے جو ہے اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کے خوشوں سے, تنے وغیرہ جو لکڑیاں تھی بڑی بڑی, اس سے کڑیوں کا کام لیا گیا. جیسے ابھی تک لکڑیوں کی کڑی چلتی تھی نا, کڑی رکھ کر کچی چھتیں بناتے تھے, تو اسے کڑی کے طور پر یوں کر کے رکھا گیا. بیچ بیچ میں کھجور کے تنوں ہی کو ستون کے طور پر کھڑا کیا گیا, اور اوپر جو ہے کھجور کے پتے, درختوں کے پتے, اس سے جو ہے چھت بنا دی گئی. یہ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی. کچی مسجد تھی لیکن اس میں روحانی سکون بڑا تھا. اس کی شروع میں, اب تو بڑی ہے, شروع میں جو اس کی چوڑائی اور لمبائی تھی, یعنی محراب سے لے کر آخر دیوار تک 3 دروازے تھے, دروازے کے تک دیوار تک 100 ہاتھ کی, 100 ہاتھ تقریباً ہے نا, یہاں محراب سے لے کر دروازے تک, اور اتنی ہی چوڑائی, 100 ہاتھ کی لمبائی, 100 ہاتھ کی چوڑائی تھی مسجد نبوی کی. اور اس کی بنیادیں جو کھودی گئیں وہ تقریباً 3 ہاتھ تک گہرائی تک اس کی بنیادیں کھودی گئیں. بعد میں پھر مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد کی تعمیر فرمائی تو صحابہ نے تعمیر میں حصہ لیا, شرکت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹ اور غارہ اٹھا رہے تھے, خود اینٹ اور غارہ ڈھو رہے تھے, صحابہ بھی ڈھو رہے تھے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے, کام کرتے جاتے تھے, اور یہ پڑھتے جاتے تھے, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے, اے اللہ تو انصاری صحابہ کی مغفرت فرما دے, مہاجر صحابہ کی اے اللہ تو مغفرت فرما دے. صحابہ بھی کام کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس چیز سے صحابہ کے اندر اور جوش و خروش بڑھ گیا. بھائی جب قائد, رہبر خود کام کر رہا ہو, خود حصہ بٹا رہا ہو, تو رعایا کے اندر تو جوش و خروش کا کیا کہنا. اور یہ تو صحابہ کی آنکھوں کے تارے تھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کے دل و جان تھے, وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تھے. تو صحابہ کے اندر جوش و خروش اور زیادہ بڑھ گیا, اور صحابہ یہ شعر پڑھتے تھے, لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المضلل. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کریں تو ہمارا یہ عمل تو بڑا گمراہ کن ہوگا. یعنی نبی جب کام کر رہے ہیں تو ہم کو بھی بڑھ چڑھ کر خوب حصہ لینا چاہیے. لہٰذا مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. مسجد نبوی جب بن کر تیار ہو گئی تو یہ مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں تھی, مسجد تو تھی ہی, نمازیں اس میں ادا کی جاتی تھی, لیکن یہ ایک اسلامی یونیورسٹی بھی تھی.
جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کی یہاں پر اسلامی تربیت بھی ہو رہی تھی، یہیں پر دروس چلا کرتے تھے، یہیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، جنہیں کوئی جگہ نہیں ملی تھی رہنے کے لیے، یہ ان کی ایک طرح سے رہائش بھی تھی، یہ گویا کہ اسلامی حکومت کی پارلیمنٹ بھی تھی، یہاں پر مشورے بھی ہوتے تھے، یہاں پر مجلس شورا کے مشورے ہوتے تھے، مجلس انتظامیہ کے یعنی خصوصی لوگوں کے مشورے بھی ہوتے تھے، انتظام کرنے والوں کے مشورے بھی ہوتے تھے۔ تو یہ محض ایک مسجد نہیں تھی بلکہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی بھی تھی، پارلیمنٹ کہہ لیجئے، یہیں پر مشورے بھی ہوتے تھے، یہیں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوجی مہمات کو بھی بھیجتے تھے، اسلامی لشکر کو بھی یہیں پر ترتیب دیتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا آگے واقعہ آئے گا، جنگ بدر کے قیدیوں کو بھی مسجد نبوی ہی میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام یہاں پر ہوتے تھے، ان تمام چیزوں کے لیے مسجد کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو ہوئی بات اب تک جو ہوئی، سب سے پہلے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کیا کیا، مسجد نبوی کی وہاں پر تعمیر فرمائی، جس میں ایک نماز کا اجر و ثواب کیا ہوا، 1000 کے برابر ہوا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے ساتھ ہی رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برابر میں چند حجرے تعمیر کروائے۔ جیسے مسجد نبوی کچی تعمیر ہوئی تھی، اسی طریقے سے حجرے بھی تعمیر کروائے چند۔ یہ حجرے جو تھے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے حجرے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کے حجرے۔ تو جب وہ حجرے تعمیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے آ کر پھر انہی حجروں میں رہائش پذیر ہو گئے، گویا کہ اپنے گھر کی حیثیت سے ان حجروں میں۔ تو جب تک یہ حجرے تعمیر نہیں ہوئے تھے، آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر تھا، اور پھر آپ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو اسی کے ساتھ وہیں پر برابر ہی میں حجرے تعمیر فرمائے، جو کچے حجرے تھے، جو آپ کی ازواج مطہرات کے لیے تھے۔ لہذا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں سے پھر انہی حجروں میں منتقل ہو گئے۔ تو یہ مسجد نبوی کا مرحلہ تھا۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو، ان دروس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ان واقعات کو اور سیرت النبی کے ان دروس کو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔